صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما على سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद काजी हाजिर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार अल्लाह ताला के हबीब, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ کلام اور سرگوشی کرنے والا بنایا اور مجھے اپنا حبیب بنایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی، میں ضرور اپنے حبیب کو اپنے خلیل و کلیم پر ترجیح اور فوقیت دوں گا۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری ممدوح شخصیت چھٹے خلیفہ راشد، اہل علم، اہل معرفت ان کو کہتے ہیں۔ اور اگر میں پوری ذمہ داری سے یہ عرض کروں کہ ہماری ساری تاریخ میں پوری امت ان کے زہد، ان کے تقوی، ان کی دیانت، ان کی شرافت، ان کی عظمت، ان کا علم، ان کا زہد، ان کا ورع اور ان کی مخلوق خدا کے لیے جو خدمت تھی اور مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ جو تھا، اور انسانوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، مساکین کے لیے ان کے دل میں جو ہمدردی تھی، اور یوں لگتا تھا کہ وہ خلفائے راشدین کا جو دور ہے وہ لوٹ آیا ہے۔ چاروں خلفائے راشدین کے بارے میں تو امت کو پتہ ہے، اور پانچویں خلیفہ راشد سیدنا امام حسن علیہ السلام تھے، اور ان کے بعد پھر جو چھٹے جن کو خلیفہ راشد کہا جاتا ہے وہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ وہ شخصیت تھے جن کے دور میں واقعی یہ ہو گیا تھا۔ باقی تو باتیں جب ان کی حیات کو پڑھتے ہیں تو بعض اوقات لگتا ہے یہ کوئی شاید افسانوی باتیں تھیں، لیکن تاریخ کی کتابوں میں یہ ساری باتیں، فقہاء کی کتابوں میں، ہمارے ائمہ کی کتابوں میں ان کے بارے میں جو باتیں پتہ چلتی ہیں۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل جیسی شخصیت کہتی ہے کہ میں تابعین میں سے میرے سامنے کوئی قول پیش ہو تو میں اس پہ جرا کرتا ہوں، لیکن اگر عمر بن عبدالعزیز کی بات آئے تو میں فوراً اس کو تسلیم کر لیتا ہوں۔ یہ شخصیت وہ تھی، کمال کی باتیں ہیں جی، آدمی پڑھتا جائے اور حیران ہوتا جائے۔ شاہ روم کے دربار میں مسلمان سفیر کو بھیجا گیا۔ جب وہ مسلمان سفیر گیا پہلے دن تو شاہ روم جو تھا وہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، سنہری تاج پہنا ہوا تھا، زرق برق لباس وزراء نے پہنے ہوئے تھے، اور ایک عالی شان ماحول تھا دربار کا۔ اس دن تو وہ اپنی اسناد پیش نہیں کر سکے، کوئی بادشاہ کی مصروفی تھی، دوسرے دن کے لیے بلایا گیا۔ جب دوسرے دن گئے تو دیکھا اس نے تاج اپنا سر سے اتارا ہوا ہے، سر ننگے ہے شاہ روم، اور بجائے تخت پہ بیٹھنے کے زمین پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو لوگوں نے بڑا حیرت کا اظہار کیا کہ آج شاہ روم کو کیا ہوا؟ اس نے کہا آج ہمارا ایک اچھا ہمسایہ دنیا سے چلا گیا، مجھے ابھی خبر ملی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے، اور ان کی وفات کے اوپر میں کیسے سنہری تاج پہن کے بیٹھ سکتا ہوں؟ اور مزید اس نے کمال کی بات کہی، اس نے کہا اگر مجھے کوئی شخص آ کے کہتا کہ عمر بن عبدالعزیز مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں تو میں اس بات پہ بھی یقین کرتا، کیونکہ اس کی سیرت کے بارے میں جو باتیں میں نے سنی ہیں وہ میں حیران ہو گیا ہوں کہ وہ اتنی عظمتوں کے مالک تھے۔ حضرت انس بن مالک حضور رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محبوب ترین صحابی تھے، وہ ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے تھے عمر بن عبدالعزیز کے، اور کیا کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نماز پڑھتے ہوئے ان کو دیکھا ہے۔ یہ بالکل مجھے ایسے لگتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز ادا فرماتے تھے جیسے یہ۔ ناظرین کرام، خلیفہ وقت ہے، حلف لیا، اور حلف لے کے جب وہاں سے نکلے تو باہر سینکڑوں گھوڑے کھڑے تھے، پرانا شاہی انداز ہوتا تھا، آگے چوبدار چلتے تھے اور ہٹو بچوں کی آوازیں آتی تھی، پھر وہ شاہی محل کی طرف جاتے تھے حلف لینے کے بعد۔ تو جب باہر نکلے حلف لے کے تو انہوں نے کہا یہ لوگ کیسے کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ آپ کو شاہی دربار میں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا سب لوگ چلے جائیں، میں جس اپنے خچر پہ سوار ہو کے آیا تھا میں اسی پہ جاؤں گا۔ اور جب اپنے گھر وہ بادشاہ پہنچتا ہے، میں یہ عرض کر دوں کہ یہ نہ کوئی سمجھے کہ جی وہ تو بہت چھوٹی سی شاید حکومت تھی، ان کی حکومت کی وسعت کا عالم یہ تھا، شام، عراق، ایران، افغانستان، خوارزم، ماوراء النہر، سندھ، بلوچستان، مصر، افریقہ، اندلس تک ان کی حکومت تھی۔ اتنی بڑی سلطنت، آج شاید کوئی 20 حکومتیں اس میں شامل ہو جائیں۔ اور اس درجے کا حکمران اپنے گھر جاتا ہے اور جا کے اپنی بیگم سے، جو بھی شہزادی تھی، ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، اس کو جا کے کہا کہ یہ تمہارے پاس بہت زیادہ زیور ہیں، تمہارے پاس قیمتی لباس ہے، یہ سب بیت المال میں جمع کرا دو، آج میرے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری امت کی ڈال دی گئی ہے۔ اور پھر ان کے واقعات، صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ان کی اہلیہ محترمہ کہتی ہیں، وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتی ہیں میں گئی ان کے کمرے میں تو بہت زیادہ رو رہے تھے،
اور انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ کے آگے رکھے تھے دعائیہ انداز میں. میں نے کہا آپ اتنی زار و کتار رو رہے ہیں، کیا ہوا؟ کہا تمہیں اندازہ نہیں کہ مجھ پہ کتنی بڑی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے. بیوہ، یتیم، مسکین، مسافر، بیمار، جو غریب ہیں، وہ سب لوگ، اتنی بڑی حکومت ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں ہوں گے، میں ان تک پہنچ سکا ہوں کہ نہیں. تو جب روز قیامت ہوگا اللہ تعالیٰ مجھ سے ان کے بارے میں بھی پوچھیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کیا منہ دکھاؤں گا اگر میں اپنی کسی ذمہ داری میں کوتاہی کر بیٹھا. ہمارے حکمران ناظرین کے یہ تھے ہمارے اسلاف. اقبال ایسے نہیں کہتا تھا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. تو آج سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی عظمتیں، رفتیں، کیسے حکمران تھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 2.5 برس کی خلافت کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن وہ مختصر سا عہد حکومت اسلامی تاریخ کا ایک زرعی باب ہے. آپ کی ولادت باسعادت سن 61 ہجری میں ہوئی، جو واقعہ کربلا کا سال ہے، اور آپ بنو امیہ کے خاندان کے 7ویں خلیفہ تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت وراثت کی شکل اختیار کر گئی اور باپ کے بعد بیٹے کو نامزد کیا جانے لگا. تو ایسے ہی حالات آپ کو اپنے سے پہلے میسر آئے، لیکن آپ نے ان تمام ناانصافیوں کا خاتمہ کیا اور ایک جمہوری طرز حکومت کو فروغ دینے کی کوشش کی، اور اس میں کامیاب بھی ہوئے، اور ہر لحاظ سے خلافت راشدہ کے زمانے کو تازہ کر دیا اور عمر ثانی کا لقب پایا. میں تھوڑا سا اس کا پس منظر بتا دوں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کیا کرتے تھے رعایا کے احوال کی خبر گیری کے لیے. تو ایک روز رات کو گشت فرما رہے تھے تو ایک مکان کے سامنے جا کر رک گئے. اندر سے آواز آ رہی تھی، ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دو. اس نے کہا کہ ماں آج ہی خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت عمر فاروق کا فرمان جاری ہوا ہے کہ دودھ میں پانی ملانے والے کو سزا دی جائے گی. تو اس نے کہا رات کا وقت ہے، ابھی کون سا امیر المومنین دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی کہنے لگی اگرچہ امیر المومنین دیکھ نہیں رہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے. وہ تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر فاروق نے اپنے خادم سے کہا کہ اس مکان پر نشان لگا لو اور اس کی نشانی یاد رکھو. صبح پتہ کیا کہ وہ مکان کس کا ہے اور اپنے بیٹے حضرت عاصم کو بلایا اور فرمایا کہ تم اس بیٹی سے شادی کر لو، میری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ اس سے ایک شاہ سوار پیدا ہوگا جو ساری عرب دنیا پر حکومت کرے گا. تو حضرت عاصم نے اس نیک بخت خاتون سے بیٹی سے شادی کی اور اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی. وہ ام عاصم تھیں اور حضرت عمر فاروق کی پوتی تھیں. وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی والدہ محترمہ. تو اس طرح آپ کی پرورش ہوئی. یہ خاندان جو تھا یہ مدینہ طیبہ میں آباد تھا. آپ کے والد محترم حضرت عبدالعزیز بن مروان بن الحکم کو جب خلیفہ وقت ولید بن عبد الملک نے مصر کا گورنر مقرر کیا تو آپ وہاں تشریف لے گئے. اہل و عیال ابھی مدینہ طیبہ میں تھے.
وہاں جا کر اپنی اہلیہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت عبد الملک، وہ بھی شاہی خاندان کی تھیں، ان کو لیٹر لکھا کہ آپ عمر کو لے کر مصر آ جائیں میرے پاس۔ تو جب انہوں نے ارادہ کیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جو مدینہ طیبہ میں موجود تھے فرمانے لگے کہ عمر کو میرے پاس چھوڑ دو، یہ ہمارے خاندان سے زیادہ مشابہ ہے، میں اس کی تعلیم و تربیت کروں گا۔ انہوں نے بخوشی چھوڑ دیا، اور جب تشریف لے گئیں مصر میں حضرت عبدالعزیز کے پاس ان کو بتایا تو وہ بھی نہایت خوش ہوئے اور فرمایا کہ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت وہ ہے کہ حضرت عمر فاروق ایک دفعہ خواب سے بیدار ہوئے اور فرمایا کہ میرا وہ بیٹا کون ہے جو میرے بعد دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اور ابن سعد نے روایت کیا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کاش میں اپنے اس بیٹے کا زمانہ پاتا جس کی پیشانی پر ایک داغ ہے اور وہ دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جس طرح وہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی ہے۔ اچھا جی، گورنر نے خط لکھا سیدنا عمر بن عبدالعزیز کو کہ یہاں ایک آدمی ہے جو آپ کو گالیاں دیتا ہے، آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اس کو قتل کرا دوں۔ جواباً لکھا کہ اگر تم اس کو قتل کروا دو گے تو میں قصاص میں گورنر کو قتل کروا دوں گا، میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ قتل صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی اجازت ہے، سزائے موت صرف گستاخ رسول کے لیے ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں۔ کیا غیرت دینی اور کیا عظمت ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ غازی صاحب، خلافت علی منہاج النبوہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال تک جاری رہے گی۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام اسلام کا قائم فرمایا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین نے اسی نظام کو آگے بڑھانا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے لے کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تک وہ نظام جاری رہا۔ جس طرح یہ نظام خلافت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت تھی، اسی طرح اس کا اٹھ جانا بھی ہمارے لیے ایک نعمت سے محرومی تھی۔ لیکن فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال ظاہری سے پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ خلافت کچھ دیر تک موقوف رہے گی، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اس نظام کو قائم فرمائے گا۔ اچھا، دلائل النبوہ میں حضرت امام بیہقی یہ روایت لائے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، اے میرے اصحاب، اس وقت تم نبوت کے انوار و تجلیات میں ہو اور نبوت کے فیضان سے تم مستفید ہو رہے ہو۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب اللہ چاہے گا تو نبوت کو منقطع کر دے گا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، وہی بھی منقطع ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا کہ پھر خلافت کا دور جاری ہوگا اور وہ خلافت اسی طریقے پر ہوگی جس طرح میں نے جو نظام قائم کر دیا ہے۔ پھر فرمایا جب تک اللہ چاہے گا اس نظام کو قائم رکھے گا، پھر وہ بھی اٹھا لیا جائے گا اور زور زبردستی کا دور آئے گا۔ پھر جب تک اللہ چاہے گا وہ نظام رہے گا، جب وہ بھی اٹھ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کچھ دیر کے لیے خلافت علی منہاج النبوہ جاری فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس بات پر ہمارے محدثین کا اتفاق ہے کہ اس کا مصداق حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور اس پر بھی ابن کثیر نے لکھا، فرمایا ایک شرط تو یہ ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ کو جاری کیا، اور دوسرا شرف ان کا یہ ہے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پاک میں یہ بات شامل ہے، جس وقت اسلام کے آثار منجمد ہو جائیں اور مندمل ہو جائیں اور ان پر گرد و غبار آ جائے، حوادثات زمانہ چھا جائیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہر صدی کی ابتدا میں ایک بندہ ایسا ضرور قائم فرمائے گا جو دین حق اسلام کو اس کی اصل بنیادوں پر استوار کرے گا، جس کو ہم مجدد کہتے ہیں۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس حدیث کے بھی پہلے مصداق حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مجدد وقت تھے، مجدد وقت ہے۔ پھر تیسرا ان کا اعزاز یہ ہے، یہ مجتہد بھی ہیں اور خلیفہ راشد بھی ہیں۔ اچھا، اسی طرح تعلیم و تربیت ہم ان کی جس وقت دیکھتے ہیں، مدینہ منورہ میں آئے تو ان کے والد نے صالح ابن کیسان کو لکھا، کہا میرے بیٹے کی نگہداشت اور نگرانی تمہارے ذمہ ہے، دیکھنا اس کی تربیت کرنی ہے تم نے۔ ایک روز جب نماز سے تاخیر ہو گئی، آئے تو استاد نے پوچھا، کہا کہ آپ نماز سے لیٹ ہوئے ہیں؟ کہنے لگے کہ وہ میری خادمہ جو ہے میرے بال سنوار رہی تھی، اس لیے مجھے تاخیر ہو گئی آتے ہوئے۔ تو کہا کیا تمہیں نماز سے زیادہ اپنے بالوں کی پرواہ ہے؟ تم نماز پر ترجیح دیتے ہو اس کو؟ تو فوراً ان کے والد کو خط لکھا، کہا تمہارے بیٹے کا حال یہ ہے اس وقت۔ تو والد نے دوبارہ جواباً لکھا، کہا اس کے بال جو ہے وہ منڈوا دیے جائیں۔ تو دوبارہ مسجد نبوی شریف میں جس وقت حاضر ہوئے تو اس وقت سر پر بال نہیں تھے۔ یعنی نماز پر ترجیح ہر شے کو ہوتی ہے۔ جی یوسف،
کیسے حکمران تھے جی؟ کہتے تھے پرندوں اور درندوں کے لیے بھی باہر جا کے کوئی خوراک رکھ کے آؤ، تو لوگوں نے کہا جی پرندوں کو رکھنے کا کیا مطلب؟ کہنے لگے یہاں کے پرندے جب باہر جائیں غیر ممالک میں تو ان کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کے ملک میں پرندے بھی بھوکے نہیں رہتے۔ الحمدللہ کیا میسج ہے؟ پرندوں کے حوالے سے آپ نے بات کی، آج بھی ترکی میں معمول ہے کہ پرندوں کے لیے علیحدہ خوراک ڈالی جاتی ہے۔ سردیوں میں جہاں برف پہاڑ جو ہیں برف پوش ہیں وہاں پر بھی ان کے لیے خوراک چھوڑی جاتی ہے۔ تو تبھی وہاں کا یہ وہ وزیر روایت اعظم ہے وہ آج بھی کہہ رہا ہے کہ ہمیں اللہ کے فضل سے کوئی ڈر نہیں کرونا کا، ہمیں اپنے رب پہ یقین ہے، وہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جس کے دل میں رب ہے اس کے لیے سب ہیں، اور جب اپنے رب کو آپ چھوڑ دیں گے تو سب کچھ تباہی کی طرف جائے گا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز جو ہیں، ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں اسلامی نظام حکومت کو مکمل طور پر اثر نو تعبیر کیا، تعمیر کیا، ریکنسٹرکشن کی، اور ہر شعبے کی بہت اچھا۔ اور اس میں کمال یہ ہے کہ جیسے ابن خلدون لکھتے ہیں کہ ان کے دور کا کمال یہ ہے کہ یہ قرآن و سنت پر معاشرے کو دوبارہ لے آئے۔ نہ صرف معاشرے کو لائے بلکہ انہوں نے اکابرین جو تھے، گورنر تھے، وزراء تھے، حاکم تھے، ان سب کو بھی قرآن و سنت کا پابند بنا دیا۔ سب سے جاگیریں چھین لی، بنو امیہ نے جو بندر بانٹ کی ہوئی تھی وہ ساری واپس لی، ہوگا واپس دو۔ جی، پھر سب سے بڑھ کر کہ یہ کائنات کا نظام عدل پہ قائم ہے، اور عدل میں کوئی چیز رکھنا ڈالتی ہے تو وہ سب انہوں نے نکال دی۔ اور اسی میں بھی آپ نے ذکر کیا کہ جب یعنی خاندان کے اکابرین نے کہا کہ بھی وہ جائیداد، وہ مال تو چھوڑ دو جو تمہارے یعنی پیش رو جو تھے جو انہوں نے دیا تھا، تم اپنے دور کے حساب کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ اگر آپ کے پاس ایک جائیداد کی دو دستاویزات ہوں، ایک پرانی ہوں اور ایک نئی، تو کس کو ترجیح دو گے؟ تو انہوں نے کہا یہ پرانی کو، ملکیت تو اس سے ثابت ہوتی ہے۔ تو کہتے قرآن و سنت قدیم ہے اور اول ہے، اسی کو ترجیح حاصل ہے، مقدم ہے، لہٰذا یہ سب کچھ واپس آئے گا۔ اب بیت المال کی اس طرح حفاظت کرنا، اور تمام ملک سے ٹیکس ختم کر دیے غیر شرعی۔ یہ جو آج کل کہا جاتا ہے کہ ٹیکس نیٹ ورک جو ہے یہ خوشحالی کا باعث ہے، یہ حکومتیں چلانے کا باعث ہے۔ حکومتیں اس طرح نہیں چلتی ہیں، حکومتیں ان سے چلتی ہیں جہاں عوام خوشحال ہوتے ہیں، نہیں یہ دیانت سے چلتی ہیں، دیانت سے چلتی ہیں۔ جی، بیت المال کی حفاظت کا یہ عالم تھا کہ ایک گورنر کی طرف سے اطلاع ملی کہ ایک دینار جو ہے وہ گم ہے۔ اچھا۔ اور اس دینار کی حفاظت یعنی بازیابی کے لیے یعنی خود ان سے کہا کہ جی فوری طور پہ کی جائے، اور یہ تمہاری لاپرواہی ہے یہ بات۔ پھر بیت المال کے محاصل جو تھے وہ بظاہر یعنی جب ٹیکس ختم ہوئے تو کم ہونے چاہیے تھے، وہ بڑھ گئے۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ جو تین خاص طور پر آپ کو تو یاد ہے کہ اس دور میں زکوٰۃ لینے والے نہیں ہوا کرتے تھے۔ کمال ہے جی، ویسے فقراء کھڑے ہوئے سڑکوں پہ۔ ہمیں اپنے معاشرے میں، اپنے نظام حکومت میں اللہ رسول سے برکت مانگنا چاہیے۔ اگر ہم اس چیز سے محروم ہو جائیں گے تو یہ معاشرہ غیر مسلموں سے بدتر ہوگا، کیونکہ غیر مسلموں کے پاس کوئی بہترین مثال نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ہمارے پاس تو کلمات الہی موجود ہیں قرآن کی شکل میں۔ سبحان اللہ۔ جتنا ہم ان سے دور ہوں گے اتنے ہی سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے دور سے دور ہوں گے۔ اور ان کا دور بعض اکابر مورخین کا کہنا ہے کہ ان کا کام زیادہ مشکل تھا۔ وہ ان معنوں میں تھا کہ جو معاشرے میں وقت کے ساتھ یعنی غیر شرعی تبدیلیاں آ رہی تھیں، سماجی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، انہوں نے ان سب کو رفع کیا۔ اچھا یوسف دیکھیں کہ آپ نے کہا کہ فرمایا کہ جو کسی جو عمال ہیں، جو ہمارے آفیسرز ہیں، گورنر، ان کے خلاف جو آدمی شکایت کرے گا میں اس کی تحقیق کرواؤں گا۔ ایک بورڈ بنایا ہوا تھا، اگر وہ تحقیق ثابت ہوئی اس کو سزا بھی دیں گے، اس کی جو شکایت ہوگی اس کا بھی ازالہ کریں گے، اور ساتھ اس کو ہم انعام بھی دیں گے کہ تم نے ہمیں صحیح آ کے خبر دی ہے۔ جب مدینہ منورہ میں آپ کو گورنر بنایا گیا تو انہوں نے پہلے یہ کہا کہ مجھے کسی امر پر مجبور نہ کیا جائے، خاص طور پہ ظلم کی راہ پر نہ لایا جائے۔
تو انہوں نے کہا جی آپ کو اجازت ہے، فری ہینڈ. تو آپ نے سب سے پہلے وہاں کے علماء اور اکابرین سے خطاب کیا اور کہا کہ آپ ہی میری مجلس شورا ہیں، آپ نے ہر دم مجھے آگاہ رکھنا ہے، اور میں کوئی نظام نیا نہیں لایا، مجھے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں خلفائے راشدین کے نظام پہ ہوں، میں قرآن و سنت کے مطابق چل رہا ہوں کہ نہیں. ہمارے اکابرین خلفائے راشدین اس راہ سے کبھی منحرف نہیں ہوئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی میں اس بارے میں عرض کروں، حضرت اب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت نظر آتی ہے. علماء نے لکھا کہ حج کے ایام تھے اور آپ امیر حج تھے. دیکھا گیا جس وقت میدان عرفہ میں پہنچے تو راوی جو ہیں اس واقعے کے بیان کرنے والے، وہ کہتے ہیں میں اپنے والد کے ساتھ حج کے لیے موجود تھا، تو میں نے اپنے باپ کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بڑی محبت فرماتا ہے. کہا تمہیں کیسے معلوم؟ فرمایا دیکھو جیسے ہی وہ اپنے خیمے سے باہر آئے ہیں تو خلقت ان کے گرد جمع ہوئی ہے، اور یہ حدیث پاک میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا جس بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے اے جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور بالآخر اس کی محبت کو زمین میں رکھ دیا جاتا ہے. یعنی خلقت جس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز سے محبت کرتی ہے تو معلوم ہوا اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. جیسے خلافت ملی، خود فرماتے ہیں مجھے رات خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور نے ارشاد فرمایا ادنو یا عمر، ادنو یا عمر، عمر قریب آؤ، عمر قریب آؤ، عمر قریب آؤ. فرماتے ہیں میں ہر مرتبہ حضور کے ارشاد پر قریب ہوتا گیا، یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا شاید سرکار کے جسد مبارک سے مس ہو کے بے ادبی نہ ہو جائے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اب تمہیں نظام مل گیا ہے، تم نے حکومت ان دونوں کی طرح کرنی ہے، اور اشارہ فرمایا دو بزرگوں کی طرف جو پاس بیٹھے ہوئے تھے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں کون ہیں؟ فرمایا یہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. پھر اسی طرح ایک شخص نے دیکھا آپ اپنے حجرے سے باہر آئے ہیں اور ایک بزرگ جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں. نماز پڑھی، سب معاملات جس وقت ہو گئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھ لیا کہ حضور یہ خلیفہ وقت کے ہاتھ پر ٹیک لگانے والا بندہ کون تھا؟ فرمایا تو نے دیکھ لیا ہے؟ تو عرض کیا جی ہاں میں نے دیکھ لیا. فرمایا اس کا مطلب یہ ہے بندہ تو بھی اچھا ہے اس لیے کہ تو نے ان بزرگوں کو دیکھ لیا ہے. فرمایا وہ تھا کون؟ کہا یہ حضرت خضر علیہ السلام آئے تھے جو میرے پاس بیٹھ کر مجھے نظام حکومت چلانے میں اور جتنے اصول میرے لیے معاون ہیں وہ بیان کر رہے تھے، وہ بیان کر کے گئے. واہ واہ واہ. مدینہ اس کا مطلب ہے اگر حکمران کی نیت اچھی ہو تو جناب خضر بھی آ جاتے ہیں رہنمائی کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ یوسف ایک شعر پڑھتا ہوتا ہے خود راہوں پہ آ نکلتے ہیں جو مسافر نواز ہوتے ہیں. تو مسافر نواز تو تبھی آتے ہیں جب مسافر کی نیت ٹھیک ہو. کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. مدینہ منورہ سے آپ گورنر تھے اور آپ کو معزول کرنے کا آرڈر آیا تو خادم ساتھ تھا. جس وقت مدینہ منورہ کی حدود سے باہر آئے تو مڑ کر پیچھے دیکھ کر رونے لگے. خادم نے پوچھا رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا مجھے خوف ہے اس بات کا کہ میں ہی ان میں سے نہ ہو جاؤں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ مدینہ منورہ ایسی بھٹی ہے کہ جس طرح بھٹی کی آگ سونے چاندی سے میل کو دور کر دیتی ہے، مدینہ اسی طرح اپنی چیزوں کو دور کر دیتا ہے، کہیں میں ان میں سے نہ ہو جاؤں. یہ مدینہ منورہ سے آپ کی محبت ہے. پھر اسی طرح ریاست کو دیکھیے، جب نظام آپ کے ہاتھ آیا تو آپ سے پوچھا گیا، رو رہے تھے تو کہنے لگے رونے کی وجہ کیا ہے؟ پوچھنے والے نے جب کہا فرمایا اتنا بڑا نظام ہے کہ ہر بندے کو میں نے اس کا حق بغیر اس کے مطالبے کے اس تک پہنچانا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟
تو اس بندے نے کہا آپ ذرا بتائیے دنیا کے ساتھ محبت کرتے ہو, مال کے ساتھ محبت ہے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں نہ دنیا کے ساتھ محبت ہے نہ مال کے ساتھ محبت ہے. تو وہ بندہ کہتا ہے تو پھر خوش رہو, حوصلہ رکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ خود تمہاری اس نظام کو چلانے میں مدد کرے گا. سبحان اللہ. جی یوسف, کمال ہے جی. بیٹا گھر آیا, ان کی اہلیہ نے شکایت کی اور ایک بچہ تھا اس کو پکڑ کے بٹھایا ہوا تھا. آپ نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی یہ ہمارا بیٹا کھیل رہا تھا باہر گلی میں, یہ لڑکا بڑا شرارتی ہے دوسرا, اس نے ہمارے بچے کی ٹانگ توڑ دی ہے. تو اتنی دیر میں ایک عورت بھی آ گئی روتی ہوئی. آپ نے کہا کیا بات ہے؟ کہہ لی یہ میرا بچہ ہے اور اس کا باپ فوت ہوا ہے. تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ یتیم بچے کو پریشان کرتے ہو, جاؤ بیٹا تم گھر جاؤ آرام سے, اور یہ بتاؤ کہ تمہیں وظیفہ ملتا ہے؟ اس کی والدہ سے پوچھا, اس نے کہا جی مجھے تو ملتا ہے, اس کو نہیں ملتا بچے کو. اس کا بھی اسی دن وظیفہ لگایا اور زیادہ لگا دیا اس کا. یہ کوئی کر سکتا ہے؟ جو لوگ اللہ رسول کے قریب ہوتے ہیں ان کے یہ نمونے ہوتے ہیں اور یہ ان کی باتیں ہیں. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں یہ قرآن و سنت کا مکمل نمونہ تھے. جیسے کہ ابھی ذکر کیا کہ قریب 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 آرڈر کیا ہوا تھا جی, اگر میرا حکم پہنچے اور تم فیل کرو کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, اس کو زمین کے اوپر. پہلا خطبہ ہی یہ تھا کہ میری اس وقت تک اتباع کرنا جب تک میں قرآن و سنت کے مطابق چلوں. اور پھر قرآن و سنت کے معاملے میں انہوں نے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 3 باتیں ریاستی اعتبار سے قائم کی تھیں. اس میں ایک تھی شرک باللہ نہیں ہوگا, ٹھیک. دوسرا ہوگی شرک بالرسالت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوگا کہ جھوٹے نبی اور ناموس رسالت کے والے سے بے گفتگو نہیں ہوگی. تیسری تھی شرک بالریاست. شرک بالریاست یہ تھا کہ ریاستی امور میں غیر قرآن و سنت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا, اور اس میں سب سے پہلے اپنی شخصیت ختم کی. اور پھر یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ کیا ہوگا, اس کی بنیاد 2 باتوں پر ہوگی, ایک سچائی اور دوسرا عدل. اور یہ خود سب سے بڑے سچے تھے. ان کا گھر باہر ایک تھا, اس بچے کی مدد کی ہے یتیم کی. وہ 2 خواتین سو رہی ہیں تو خود پنکھا جلا ہے. یہ ہیں عورتوں کے حقوق. اور وہ جو پبلک حمام تھے ان میں بھی اہتمام کیا کہ حیا سب سے پہلی چیز ہے. بے حیائی الگ الگ نہائیں گی, وہ سب ختم کر. معاشرہ اگر بے حیائی کی طرف جاتا ہے تو اس کو سختی سے روکا جائے. اور قرآن میں لکھا ہے کہ جب اہل ایمان کو نظام ملتا ہے تو وہ نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دینے کا بندوبست کرتے ہیں اور معاشرے کو بے حیائی سے روکتے ہیں. اور معاشرے میں بے حیائی پھیلے گی تو آپ کی ریاست بھی نہیں رہے گی, آپ کا نظام بھی نہیں رہے گا, آپ کے عوام بھی نہیں رہیں گے. معاشرے سے اس لیے ان کے دور میں جی ان کے دور میں یہ ساری چیزیں قائم کی گئی تھیں. اور یہی سبب تھا کہ انہوں نے ہر چیز کو یعنی کنسٹرکٹ کیا تھا. انہوں نے جیلوں کا نظام بھی بہتر کیا. انہوں نے رفاع عامہ کا یہ تھا کہ ہر امیر کو حکم تھا کہ آپ نے جگہ جگہ موٹلز بنانے ہیں سرکاری, مسافروں کو سہولتیں دینی ہیں, اگر رہائش کی ہے تو وہ بھی سہولت دینی ہے. پھر ساتھ کنویں کھدوائے گئے. پھر سڑکوں کی تعمیر جو تھی وہ ہر ایک کو حکم تھا کہ آپ سڑکیں بنائیں. اگر مسافر شیر شاہ سوری نے بھی اپنے دور میں یہی کیا تھا. آپ لاہور سے پنڈی چلے جائیں, آپ کو ہر جگہ وہ ایک بڑا درخت ملے گا بورڈ کا, اور اس کے ساتھ آپ کو کنواں, آج بھی وہ جگہ آپ چلتے جائیں جی ٹی روڈ. شاہ سوری نے تو عوام کا خیال رکھتے ہوئے, مسلم اور غیر مسلم اکثریت تھی, ان کے لیے علیحدہ موٹرز کے ان کا چھوت چھات کا نظام ہے, مسلمانوں کا نہیں ہے. پھر یہی نہیں تھی کہ پشاور تک انہوں نے لاہور سے کابل سے سلٹ تک یعنی ایسٹ پاکستان تک سڑکیں بنائی. اور سڑک جو ہے یہ ترقی کی ضمانت ہے. صحیح بات. اور دوسرا انہوں نے یہ کیا تھا کہ امیر غریب قرآن و سنت میں سب برابر ہے, کوئی کسی کو تخصص حاصل نہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ خطبہ دیا ہے اور اس کے بعد ایک سیکورٹی گارڈز آ گئے ہیں, انہوں نے کہا بھی کچھ نہیں, میں خالی ہاتھ آیا ہوں, خالی ہاتھ جاؤں گا. اور پھر یہ دیکھیے کہ امیر زادے یعنی اچھی زندگی گزارنے والے, جب ذمہ داری کا احساس پیدا ہوا ہے تو انہوں نے یعنی اب تعویلیں نہیں گھڑیں, سب کچھ دے دیا. اور اس غربت میں یعنی فرحت محسوس کی جو بظاہر سوچنا بھی مشکل ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و
وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. सेब एक बंदा लेके आया जी जी उसने कहा जनाब ये मैं तोहफा आपकी खिदमत में, जी। आपने कहा बैतुल माल में भेज दें। उसने कहा जनाब ये तोहफा है। उन्होंने कहा जब आदमी किसी मनसब पे होता है ना तो ये रिश्वत होती है, तोहफा नहीं होता। सुभान हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का इसमें गिरामी जब मेरे जहन में आता है तो कायदे इनकलाब का लफ्ज़ मुझे याद आता हाय है। हाय हाय, आप वो रियल हस्ती थे कायदे इनकलाब। जिन्होंने इनकलाब का आगाज़ अपने घर से किया। अच्छा दो मतलब होते हैं, एक कायदे इनकलाब ये भी होता है कि अपनी ज़िंदगी में इनकलाब है। लेकिन आप शहज़ादगी के आलम में जो लिबास एक दफ़ा पहन लेते थे दोबारा नहीं पहनते थे, और जो खुशबू लगाते थे वैसी खुशबू किसी के पास नहीं होती थी। आला दर्जे का अंबर इस्तेमाल फरमाते थे। अभी ज़रा से गुजरा है कोई कहे देती है शोखी नक्शे पाकी। लोग कहते थे लगता है उमर बिन अब्दुल अजीज के जी हैं हाँ, गलियाँ बताती थी, फ़िज़ा बताती थी। तो जब आप खलीफा बने तो ये बातें किस्सा माजी बन गई। आपके पास एक ही लिबास रह गया और बाकी सब कुछ आपने बेचकर उसके पैसे गुरबा में तकसीम कर दिया। खुतबा इरशाद फरमाने के लिए जो अबा पहन कर तशरीफ़ लाते थे सामने की तरफ उस पर पैबंद लगे होते थे और खलीफतुल मुस्लिमीन थे। एक ही कमीज़ थी, जब मैली हो जाती तो घर में रहते और धो लेते और जब खुश्क होती तो फिर बाहर निकलते। बैतुल मक़दस वाला सफ़र आपको याद आ जी गया? हाँ, सुभान अल्लाह हाय सुभान हाय अल्लाह। हाय, अल्लामा ये सेकंड इकबाल उम्र ने- है। जी हाँ, सेकंड उम्र, जी हाँ, उम्र सानी ऐसा ही है बिल्कुल। रज़ी अल्लाह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में, करगस का जहाँ और है शाही का जहाँ और, अल्फाज़ो मानी में तफावत नहीं लेकिन मुल्ला की अज़ां और मुजाहिद की अज़ां और। दुनिया का दस्तूर है कि वो अहले हक़ से वो फरेब खुर्दा शाही वो भी ज़रा पढ़ देना हमारा जो हाल है शाहीन जो पला हो कि उन पला हो फरेब खुर्दा करगसों में शाही जो पला हो करगसों में उसे क्या खबर के क्या है रहो रस्म शाहबाजी। अहले हक़ का ये दस्तूर है, अहले दुनिया का ये दस्तूर है कि वो अहले हक़ से उनके नेक होने का बड़ा इंतकाम लेते हैं, और अहले हक़ का ये दस्तूर है कि वो अपनी इस्तिकामत में कमी नहीं आने देते। जिसने जहर दिया 1000 दिरहम लेके उसको बुला लिया अंदर, जहर सरायत कर चुका था, उसको कहा भाई मुझे पता चल गया, सच सच बताओ कितने पैसे और किसने कहा था। उसने कहा जी 1000 मुझे दिनार, कहाँ वो कहाँ हैं पैसे, लेके बैतुल माल में जमा करा दिए। और उसके बाद अपने बेटों को कहा मैं इसको माफ़ करता हूँ, इससे कोई इंतकाम ना लेना। ये कोई कर सकता है यार? गाजी साहब, जिस वक्त एहतिसाब का अमल शुरू हुआ हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में, मैं उससे पहले एक बात अर्ज़ करूँ कि बीमार हुए तबीब को बुलाया गया, तो जिस वक्त उसने मर्ज़ की तशख़ीस की तो साथ बैठे हुए ने पूछा कि जी इनके मर्ज़ का कोई इलाज है? तो उसने कहा जी इनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं, ये ला इलाज है। कहा क्या बीमारी है इनको? कहा इन पर अल्लाह का खौफ गालिब आ गया। अब एहतिसाब का अमल जिस वक्त शुरू हुआ तो आपके ख़ानदान के दीगर जितने अफराद थे वो तो इस बात को पसंद नहीं करते थे, लेकिन आपने इस हिकमत अमली के साथ इब्तिदा की कि ख़ुद अपने हाथ की जो अंगूठी थी जो वलीद ने इनको दी थी वो भी उतार कर बैतुल माल में जमा करवाई, और ये कहा कि वलीद ने ना हक़ तरीके से चूँकि मुझे ये दी थी इसलिए मेरा इस पर हक़ नहीं वापस कर दी। बनु उमैया दीगर ख़ानदान वालों ने मरवान की बेटी जो इनकी फूफी थी और बाकियों की भी फूफी थी उनको शिकायत की और ये बात कही कि ये जो आपका भतीजा है ये बड़ी सख्ती कर रहा है और हमारी जायदादें मामलात सब चीज़ें कब्ज़े में कर रहा है, आप सिफारिश करें इसकी हमारी। तो उसने पैगाम भेजा कि मैं आ रही हूँ आपसे मिलने के लिए। फरमाया आ जाएं। जिस वक्त वो फूफी आई आपने ख़ुद इकराम किया, आगे बढ़ के उसकी सवारी थामी, सवारी से उतारा और सामने बिठाया और कहा फूफी जान आप बड़ी, आप कलाम करें। वो कहने लगी नहीं, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप कलाम करें, पहले मैं आपकी बात सुनूंगी, जो बात आप कहेंगे उस पर अगर जवाब देना हुआ तो दूंगी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कलाम ही यहाँ से शुरू फरमाया, कहा
پھوپھی جان، اللہ تبارک و تعالیٰ جل و علا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے مبعوث فرمایا تھا، زحمت بنا کر نہیں بھیجا تھا۔ اور آپ کے بعد جو نظام قائم ہوا وہ ساری کائنات نے دیکھا۔ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور مولا مرتضیٰ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اس نظام کو لے کر چلتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بھلائیاں عطا کیں۔ لیکن یزید اور یزید کے بعد والے جتنے لوگ تھے ان سب نے اس نظام کو سنبھالا جس وقت جبری طور پر، تو کہا وہ نہر خشک ہوتی گئی حتیٰ کہ آج میرے تک آئی ہے کہ اس میں کچھ بچا ہی نہیں۔ تو اب میں اگر اس امت کی اصلاح کے لیے کوئی کام کر رہا ہوں تو مجھے روک دینا چاہیے۔ تو پھوپھی یہ کہنے پر مجبور تھی، کہا کہ جو کام آپ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، لہٰذا میں اس کی سفارش اب کبھی نہیں آپ سے کروں گی، آپ جو چاہیں ہیں کرتے رہیں۔ اب یہ ہے احتساب کا طریقہ۔ اور جس وقت ایسے لوگ ہوتے ہیں جس وقت ان کے وصال کا وقت آتا ہے نا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل و علا ان پر ایسا کرم کرتا ہے کہ ان کے براءت نامے اور ان کی بخشش کے پروانے آسمان سے لوگوں کو اتار دیے جاتے ہیں، دے دیے جاتے ہیں۔ جس وقت ان کی تدفین کی گئی تو تدفین کرنے والے کہتے ہیں ہمارے پاس ایک رکا گرا جس کے اوپر لکھا تھا ھذہ براءۃ من النار، یہ براءت نامہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل و علا کی طرف سے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے آزاد کر دیا اس کو۔ جب آپ کا وصال ہونے لگا تو پاس بٹھا کر وصیت کی، کہا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو تم قبر میں مجھے اتارنا اور اتار کر میرا کفن کھول کر دیکھنا میرا چہرہ ٹھیک ہے کہ نہیں، میرا چہرہ سلامت ہے کہ نہیں۔ اگر میرا چہرہ سلامت ہوا، میں نے اپنے ہاتھ سے 3 خلیفوں کی تدفین کی ہے اور میں نے دیکھا جب انہیں قبر میں اتار دیا جاتا تھا ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے اور ان کے چہروں کو قبلے سے پھیر دیا جاتا تھا، تم دیکھنا کہیں میرے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہوا۔ تو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا وہ قبر تو قبر رہ گئی، جس وقت آپ کی روح آپ کے جسم سے پرواز کر گئی تو ہم نے اندر کمرے میں جا کر دیکھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا چہرہ خود بخود قبلے کی جانب ہے اور چہرہ بھی سالم ہے۔ یوسف، کمال کی بات ہے کہ وفات سے کچھ دیر پہلے خلیفہ وقت اتنے بڑی حکومت تو انہوں نے کہا جی کہ لگتا ہے کہ آپ کا وقت وصال قریب ہے، تو ہم آپ کو مسجد نبوی شریف روضہ انور کے اندر جو ہے وہ قبر آپ کی بنا دیں۔ تو رونے لگے، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میری قبر بناؤ، میری یہ ہو سکتی ہے جرت کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر لیٹوں جا کے؟ نہیں، یہ ادب کے تقاضے تھے، یہ ادب تھا بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو حکومتوں کو عزتیں دیتا تھا، جو مسلمانوں کو عزت تکریم دیتا تھا۔ خلفائے راشدین کا دور انہوں نے قرآن و سنت کا دور دوبارہ قائم کیا۔ یہ پاکستان جو ہے یہ ریاست مدینہ ہے، ریاست مدینہ کا پرتو ہے، ریاست مدینہ ایک ہی تھی، ریاست مدینہ کا پرتو ہے، عکس ہے۔ اس کی بنیاد بھی قرآن و سنت کا احیاء تھا، مسلمانوں کی بہبود تھی۔ اس کو لوٹ کے اسی نظام کی طرف جانا پڑے گا جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا۔ لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے۔ اور جس کو کچھ عرصے کی خرابیوں کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا۔ اور وہ ریاستی نظام کیا تھا، ان کی ترجیحات کیا تھیں، ان ترجیحات کو اگر آپ سامنے رکھیں تو پاکستان کے معاملات، عالم اسلام کے معاملات، بلکہ دنیا کے معاملات میں بہتری آئے گی۔ اور اس میں سب سے پہلا یہ تھا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ قرآن و سنت کا احیاء کرے اور مسلمانوں کا تحفظ کرے اور مسلمانوں کے اخلاق کا تحفظ کرے، معاشرتی اور معاشی معاملات میں بہتری لے کر آئے۔ اور اس کا سبب یہ تھا کہ ریاست کا کام تھا کہ تبلیغ بھی کرتی تھی، قرآن و سنت کے تعلیم دیا کرتی تھی، اور اس کا سبب یہ تھا کہ جتنی بڑی تعداد اس دور میں مسلمان ہوئی ہے وہ کہ جزیہ جو تھا وہ اتنا کم ہو گیا کہ لوگوں نے کہا جی ریونیو کم ہو رہا ہے، انہوں نے کہا کہ ٹیکس کلیکٹر بنا کے نہیں بھیجے گئے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی، ڈاکٹر نوید اظہر، ایک خوشخبری بھی ہے، وہ یہ ہے کہ چائنا میں پہلے تو بہت زیادہ پابندیاں تھیں، اب وہ جو نئی کلپ آپ نے دیکھی ہوگی، مسلمان ہو رہے ہیں جوک در جوک لوگ آ کے کلمہ شریف پڑھ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں نا ان پہ کرونا کا اثر یہ وائرس کا نہیں ہو رہا۔ کتاب الشفاء سے جی وقت ہو گیا، نسخے کا ہر مصیبت اور بیماری سے حفاظت کے لیے یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رات کو سونے لگو
تو 3 بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر دم کر لیا کریں، سوائے موت کے ہر قسم کی بلا سے محفوظ رہیں گے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں، پاک دامنی کا ثمرہ ضیافت، دین کا ثمرہ امانت اور غور و فکر کا ثمرہ عافیت و سلامتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم